ویلکم بیک ناظرین. جہاں ہم ملک کی اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جیسے کہ وزیر خزانہ صاحب نے کہا تھا کہ قومی پیداوار کی شرح جو ہے وہ نمو بڑھ گئی ہے تقریباً 3.71%, اور مہنگائی کم ہو کر 4.5% پر آ گئی ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جیسے کہا تھا کہ مشکل فیصلوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں, ملک درست سمت پر گامزن ہو رہا ہے. اسی حوالے سے تھوڑی بات کریں گے. اجاز کھوکھر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کھوکھر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا سر کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے, اب جو ہے ہمیں مزید کیا سخت فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے. جی لغاری صاحب, اس میں یہ دیکھیں کہ آج بھی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے, برطانوی اخبار نے رپورٹ جاری کی ہے. اس کے مطابق پاکستان کے معاشی جو اشاریے ہیں وہ کافی بہتر ہے. کافی بہتر ہے. ہاں, امن و امان کے حوالے سے صورتحال بھی کافی بہتر رہی ہے. تنازعات کے باوجود ہماری دفاعی جو اور بھارت سے بھی بہتر آئی ہے. خارجہ پالیسی جو ہے نا کافی بہتر رہی ہے. جی اچھا, انٹرنل آپ دیکھ لیں کہ عوام کی فلاح کے لیے پیٹرول کو کافی سستا کیا گیا ہے. وہ تو ویسے 15 دن کے لیے نہیں کیا گیا, ان کا اطلاق 15 دنوں تک ہے میرے خیال میں. جی دیکھیں پچھلے تقریباً 6 ماہ سے پیٹرول جو ہے نا وہ تقریباً 300 سے نیچے جو ہے نا 250 تک آ گیا. وہ اوورآل دیکھا جائے تو کافی عوام کے لیے جو بہتر ہے. پنجاب میں بھی صورتحال کافی مہنگائی کے حوالے سے کافی کنٹرول کی گئی ہے. ہاں, کچھ زراعت کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں تو وہ اپنی جگہ ہیں, ان کے لیے بھی حکومت جو ہے کافی جو ہے نا ابھی سوچا جا رہا ہے کہ گندم کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا ان کی خریداری کے حوالے سے. تو امید ہے کہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو 2025 عوام کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کافی بہتر رہا ہے. اور ملک کا امیج عالمی سطح پہ کافی بہت زیادہ بہتر ہوا ہے. اچھا, 2026 میں بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں, خاص طور پہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہم بات کریں. ٹھیک ہے, تو ہم جہاں پہ ہمیں 25 کے اندر جس طریقے سے ہمیں سفر کرنا پڑا, فلڈ ویوز اس طریقے سے آئیں, اور ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ 26 کے اندر ہم کوشش کریں گے کم سے کم اس پہ جو ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کس طریقے سے اقدامات 26 میں لے گی؟ دیکھیں تمام پارٹیاں, جو سب سے بڑی بات ہے کہ تمام, کیونکہ اصل میں اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے, دوسرا صاحب کھوکھر صاحب یہ نیچرل چیز کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ صوبوں کی ڈسٹریبیوشن کے واٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کینالز کی بات کرتے ہیں, ڈیمز کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ایک کنسنسس نہیں بلڈ ہو پا رہا نا, اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں سر. ہاں, اس میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو کینال منصوبے کے حوالے سے تحفظات ہے تو کچھ ایسا ہے, لیکن ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات بڑے بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے. تو باقی تمام پارٹیز اس وقت سب سے اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ تمام پارٹیز جو ہے ایک پیج پہ ہے ملکی صورتحال کی بہتری کے لیے. تو یہ آگے چل کر ملک کے لیے اور عوام کے لیے کافی بہتر ہوگا. تو پانی کی صورتحال کافی پچھلے سال میں جو سیلاب آیا تھا تو اس سے کافی نقصان ہوا, لیکن اس کے لیے بھی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ پلان بنائے جا رہے ہیں, کافی جو ہے نا اس پہ سوچا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جو ان فیوچر جو ہے نا یہ اس پہ بھی قابو پا لیں. جس میں 26 کے اندر سب سے بڑا ایونٹ اگر ہم کہیں نا پارلیمانی تمام ماحول کے اندر, تو ایک تو بجٹ تو ہے ہی ہے نا سر, اس کے ساتھ ساتھ 28ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور 28ویں ترمیم کے اندر جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ NFC کو ریڈریس کریں, اور آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ NFC کو ریڈریس کرنا, اور خاص طور پہ جس واٹر ایکارڈ کی ہم بات کرتے ہیں 1990s والے کی, وہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو بیٹھ کے ہم ایک پیج پہ آ جائیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے لیے ایک پیج پہ ہیں, دوسری جانب ہم وہیں بات کرتے ہیں کہ کچھ ڈیم کے اوپر تنازع آ جاتے ہیں, کنالز کے اوپر تنازع آ جاتے ہیں, واٹر ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے تنازع آ جاتے ہیں, NFC کے اندر صوبوں کے شیئرز کے حوالے سے بھی جیسے KPK کے تحفظات ہیں, بلوچستان کے تحفظات ہیں. یہ تمام چیزیں 28ویں ترمیم کے اندر آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ 28ویں ترمیم میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک ان کو ڈسکس کیا جائے گا. تو اس پہ صوبوں کے وسائل کی تقسیم کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن لگتا ہے کہ یہ حل ہو جائے گا. صوبوں کو, کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو صوبوں کے جو حقوق ہے
یا ان کے وسائل کی تقسیم کے حوالے سے جو صوبوں کا حق بنتا ہے وہ اس کے حوالے سے کافی جو ہے اپنی پوزیشن جو ہے نا اس کی کافی اپنی پوزیشن پہ کھڑی ہے. تو یہ مسئلہ صوبوں کو اس میں آپ دیکھیں کہ سیکریفائی نہیں کریں گے, کچھ ایسا لگتا ہے. پیپلز پارٹی کا تو اسٹانس کلیئر ہے نا اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب صوبوں کی بات نہ کریں, ٹھیک ہے. اور 27ویں ترمیم کے اندر انہوں نے جب اپنی CEC کا اجلاس کیا تھا تو اس میں یہ واضح کہا تھا کہ ہم صوبوں کے حوالے سے 28ویں ترمیم کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ پاور اسٹیٹ ڈائیوالو ہو, اور ہم نہیں چاہتے کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے. اور دوسری جانب بہت سارے خاص طور پہ پنجاب کے اندر اس حوالے سے تو بہت سارے سیمینارز ہو رہے ہیں اس وقت, اور بہت سارے گروپس ہیں جو اس حوالے سے ماہرین ہیں, مبصرین ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ صوبے بنیں گے, یونٹس بنیں گے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو انتظامی طریقے کی یا بلدیاتی طریقہ ہے اس میں اور بہتری آئے گی. ایک تو یہ چیز کھوکر صاحب, دوسرا بہت ساری چیزیں ہیں جس میں خاص طور پہ ہم صحت کے حوالے سے بات کریں یا کہ ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وفاق کے پاس واپس چلی جائے. تو یہ پھر معاملہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں لغاری صاحب, اس بات پہ تو آپ اور میں متفق ہے کہ جب چھوٹے یونٹ بنیں گے, ہاں یہ تو بات ہے, یہ تو بات بالکل ہے, یہ ہر بندہ جو ہے نا اس پہ متفق ہے. اس میں کچھ وہ لوگ متفق نہیں ہیں جو خود صوبوں کے اندر یا شہروں کے اندر اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں نا سر, وہ نہیں چاہتے کہ پاور ڈائیوالو ہو. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان کا امن و امان کی صورتحال ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ 4 نئے شہر بنا دیے جائے, میں یہ آپ سمجھتا ہوں کہ 4 شہر اگر نئے بنا دیے جائیں تو وہاں امن و امان کی صورتحال کافی تبدیل ہو سکتی ہے. کیونکہ سی پیک روٹ کے اطراف آپ جو نئے شہر بنائیں, لوگوں کو بسائیں, ایک تو کاروبار بڑھے گا, امن و امان ہوگا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو قبائلی جو گرپ ہے نا, جو ووٹ کے اوپر گرپ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ٹوٹ جائے گی. تو پنجاب میں بھی چھوٹے یونٹ بنتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا. ایک تو انتظامی اور عدالتوں کے اوپر پریشر نہیں ہوگا, تو فیڈرل وفاق کے اوپر پریشر نہیں ہوگا, انتظامی صورتحال بہتر ہوگی, تعلیم, صحت, اور یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس صورت میں بڑے بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ آپ جب چھوٹے یونٹ بنائیں گے تو وہ اپنے پانی کے مسائل لوکل بنیاد پہ کافی بہتر طریقے سے حل کر سکیں. انتظامی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس مزید بڑھے گا جہاں ایک صوبہ جو ہے وہ پاکستان, یہ سوری پنجاب کی ہم بات کریں, پنجاب بہت ساری ایسی کنٹریز جو دنیا کے اوپر ہیں ان سے زیادہ رقبہ رکھتا ہے, زیادہ پاپولیشن رکھتا ہے, تو جہاں ہم چھوٹے یونٹس بنیں گے تو چیک اینڈ بیلنس بھی زیادہ ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہوگی اس کی. یا تو ہم تو اپنا بلدیاتی سسٹم اس کا اتنا مضبوط بن لیں کہ ہمیں یونٹس بنانے کی ضرورت نہ ہو, یا ہمیں یونٹس بنانے کا جو ہے وہ ہمیں بنانے پڑیں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں کہ ایک سیز فائر ہمارا تو بھارت کے ساتھ ہوا تھا, جو جس طریقے سے ہمیں مار کے حق میں جو ہے وہ کامیابی ملی. اس کے بعد انٹرنل سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے. اب انٹرنل سیز فائر کا فیز جو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے. سیاسی پارٹیز میں اگر اپوزیشن میں دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف اسٹرانگ اپوزیشن رکھتی ہے سر, اور اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے عوام کے اندر اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ریگارڈلیس آف دیئر نیریٹیوز, اور ان کا جو ماحول ہے احتجاجی وہ بن پا رہا ہے نہیں بن پا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2026 کے اندر بیفور بجٹ, کیونکہ بیفور بجٹ یہ تو آپ کہیں نا کہ بزنس کمیونٹی کا بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ جی جلد سے جلد نیگوسیشنز کی طرف جایا جائے, اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پر تو ہماری پذیرائی ہوئی ہے, ہمارے اندرونی تھوڑے سے پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ ڈسکریپنسی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ پھر یہ کس طریقے سے جائے گا؟ مذاکرات ہوتے ہوئے آپ کو حتمی نظر آ رہے ہیں؟ اب مذاکرات کرنا ہوں گے, مذاکرات کرنا ہوں گے. اس کے لیے اب کیا شکل بنتی ہے؟ پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ مذاکرات کے لیے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. تو پولیٹیکل جو پاور ہے, اس سے پہلے تو کھوکر صاحب یہ مطالبہ ہے نا کہ اس سے پہلے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا, جو ممکن نہیں. یہ تو اب دیکھیں ایک تو فریولس سی بات ہے نا, آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پریزنر. پی ٹی آئی دور میں نون لیگ بھی اٹھاتی رہی ہے نا, نون لیگ بھی کہتی رہی ہے کہ ہمارے حلقے ہمیں واپس کرو. اچھا اس سے پہلے عمران خان بھی کہتے رہے 4 حلقے کھولو. یہ مطالبات ہر دور. بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد یہ ایلیگیشن تو لگتے ہیں دوسری پارٹی, آنے والی پارٹی نتائج کو مانتی نہیں ہے.
اچھا اس کے لیے یہ ایک جو ہر دور میں ہوتا ہے اور یہ اسی طرح جو ہے اپنا جو ہے نا اس کو ٹینور کو پورا کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو گھسیٹتے رہتے ہیں, اسی طرح یہ عمل چلتا رہتا ہے. تو ایک تو جو پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کریں. تو یہ سب سے بڑی بات ہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے, تو یہ کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات ملک کو ترقی کی سیڑھی کی طرف لے جا سکتے ہیں. یہ سیاسی عدم استحکام ملک کو ایک زنگ لگا ہوا ہے کہ جب تک آپ مذاکرات, جب تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی, ایک جمہوری عمل پہ نہیں آئیں گی, الیکشن کو تسلیم کرنے پہ نہیں آئیں گی, اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو تمام پارٹیز اپنی اے پی سی بلائے, اس میں یہ دیکھیں کہ یہ رکاوٹ ہے. جس جمہوریت کی ہماری ویسے پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں کھوکھر صاحب, سب سے پہلے جمہوریت تو اپنی پارٹی کے اندر لانی چاہیے نا, ہر پولیٹیکل پارٹی کو. آج بھی ہم دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ فقدان ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کا جو ہے وہ ہائرارکی ہے, وہ ہائرارکی وہ اس کو ویسی پریورٹی نہیں ملتی. اب یہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دیکھ لیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں, اب نثار صاحب کو دیکھیں, بہت سارے اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی سے دیکھیں, لطیف کھوسا صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی سے, کہ وہ طریقے انصاف میں چلے گئے. تو بہت ساری لیڈرشپ ہے جن کے یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے, جس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہمیں ایوان کے اندر بیٹھنا ہوگا, کیونکہ پارلیمنٹ اگر پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرے گی اسمبلی کی یا جو کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے سر, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پھر آپ کس بات کی نیگوسیشن آپ سے ہو؟ میں تو اس فیصلے کو رد کرتا ہوں, آپ کیا ویسے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کارکن نہیں بنائے جاتے, کیونکہ پارٹیاں, یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ پارٹیاں خود سے ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. اب الیکشن ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی باپ چیئرمین ہے, بیٹا کو چیئرمین ہے, تو فلاں صوبے کا صدر ہے, تو فلاں اس طرح سے نہیں. سب سے پہلے تو بات آپ کی درست ہے کہ وہاں جمہوریت اور سیاسی عمل کو لانا ہوگا پارٹی کے اندر. بالکل, کہ جب تک آپ کارکن پیدا نہیں کریں گے, ان کی گرومنگ نہیں کریں گے, تو آپ کے اندر قیادت کیسے پیدا ہوگی؟ اچھا اگر قیادت پیدا ہوتی ہے تو ان کو کل کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے سب سے بڑا بحران تو پارٹیوں کے اندر ہے. یہی لوگ جو جن کو ہم, تو اس کی وجہ یہی بنتے ہیں پھر وہ الیکشنز کے بعد پھر الزام لگاتے ہیں دھاندلی کا. آگے جا کے بدقسمتی سے ہمارے ہاں پارٹیوں کے اندر بھی ایک جمہوری عمل نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا نا, آگے جا کے اس کو کامیاب بنانا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بائیکاٹ کر لینا, پھر اس کے بعد جہاں آپ بات کرتے ہیں عوام کے سامنے یہ لانا کہ جی ہم ایوان کا حصہ نہیں ہیں, پھر اسی ایوان کے آپ پرکس بھی لے رہے ہیں, مراعات بھی لے رہے ہیں. یہ تو یہ ڈیول فیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لغاری صاحب, جب مذاکرات آپ کرتے ہیں بڑے بڑے مسائل کا حل مذاکرات پہ ہے. اچھا اس میں قیادت کی قابلیت کا بھی جو ہے نا امتحان ہوتا ہے کہ جو قیادت ہے وہ مذاکرات کو کس طریقے سے کرتی ہے. اگر تو آپ کے پاس پارٹیوں کے اندر قیادت ہے تو وہ مذاکرات کے نتائج کیسے نکالتی ہے, یہ ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے. تو یہ پہلے ہی کہہ دینا مذاکرات سے پہلے کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, یہ تو ہے جیسے بچہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کھیلنا. صحیح بات. وہ ایک بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ہم نے, ہمارے اوپر جب وقت آیا تھا تو ہم نے اقتدار میں رہ کے جنگ کی تھی, ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے وہ جنگ لڑی تھی, آپ سسٹم سے باہر نہ جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. کھوکھر صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین میں وہ بات پھر کوٹ کروں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کے جنگ لڑیں, اور سسٹم سے باہر جائیں گے تو پھر آپ کو وہ مائنس والا سسٹم سامنے آ جائے گا آپ کے. ناظرین اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.